کم از کم 3 کتے چاہیے ہوں گے مجھے. تو لوگ کہتے ہیں اتنی ٹینشنوں میں یہ بھی وہ بھی, تو خوش کیسے ہیں بھائی؟ خوش اللہ کی وجہ سے خوش ہیں ہم تو, ہماری اپنی تو کوئی ایسے عمل نہیں ہے. اور اللہ کرے یہ استدراج نہ ہو, کوئی ڈھیل نہ ہو اللہ کی طرف سے, یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے. تو لیکن ظاہری سبب کیا ہے؟ یہ ظاہری سبب یہ ہے کہ سب کو ٹائم, جو بھی ضروری ٹائم دینا ہے وہ دیتے ہیں, اللہ کا شکر. کسی ایک کام میں اپنے آپ کو اتنا نہیں کھپا لیا کہ اسی میں پاگل ہو گئے. لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کاروبار میں, تو سارا دن دودھ کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, دودھ کی تھیلیاں بنا کے سارا دن کیا کر رہا ہے. دودھ والے کو دیکھو نا کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ آ جا نا اس کو پکڑا, دوسرا آیا, تھوڑی دیر کے لیے گھر گیا, چائے وائے پی کے آیا, پھر اس کو تو خواب میں بھی کیا ہوگا, قبر میں فرشتہ سوال پوچھے گا وہاں بھی کیا کر رہا ہوگا. یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. لسی والا کیا کر رہا ہے سارا دن, ایک ہی کام کنٹینیو کرتے کرتے آدمی کی اوپر کی سیٹنگ. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا بیان میں, وہ کلپ بڑا مشہور ہوا ان کا. پنجاب میں بس اڈے والے منشی ہوتے ہیں نا, وہ بسیں جب کانٹے پہ آ کے کھڑی ہوتی ہیں, وزن ہوتا ہے, بسیں نہیں ٹرک, تو وہ منشی کا کام ہوتا ہے آڑ دے. ایک نکلا تو دوسرا ہاں آڑ دے, دوسرا گیا تو تیسرا آڑ دے. وہ پنجابی میں ایسے کرتا, آڑ دے آڑ دے. تو سارا دن اس کا کام کیا تھا, آڑ دے ٹرک کو نا. جب اس کی شادی ہوئی تو قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ لڑکی قبول ہے, کہتے آڑ دے. کیا کہہ رہا ہے, آڑ دے. آدمی کی میں اس لیے آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں اتنا نہ اپنے آپ کو. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب جو سی اے کیا ہوا تھا, انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, بڑا مشکل ہے سی اے کرنا, پھر بڑی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں. میں نے ان کی جو اسکیجول پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, میں نے کہا بھائی یہ تو مر جاؤ گے یار. تنخواہ ٹھیک ہے آپ کی 25 لاکھ 30 لاکھ 15 لاکھ, میرا خیال ہے 25-30 لاکھ تو ان کی تنخواہ ہوگی باہر کسی کنٹری میں. میں نے کہا ایسے 30 لاکھ کا کرنا کیا ہے یار, جہاں سارا دن بیٹھ کے کیلکولیشن کرتے رہنا, اور سر کے بال ان کے. میں نے کہا آدمی کی 1 لاکھ تنخواہ ہو, سر کے پورے بال ہو, یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت 30 لاکھ تنخواہ اور سر پہ ایک بال بھی زندہ نہیں ہے. کیونکہ وقت سے پہلے اگر سر کے بال غائب ہو گئے, یہ اس کی علامت ہے کہ عنقریب اب آپ کا سر بھی غائب ہونے والا ہے. یعنی سر سے مراد آپ خود اب غائب. ایک وقت پہ تو ہر آدمی کے بال جاتے ہیں, اتنی اس عمر میں اگر بال آپ کے چلے گئے, اس کا مطلب بھائی آپ کیلکولیشن میں اپنے بالوں کو کیلکولیٹ نہیں کر رہے. یہ آپ سے بہت بڑی کیا ہو رہی, وہ پیسہ پیسہ پاگلوں کی طرح اسی کے پیچھے لگے ہوئے. اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو یار. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو تھوڑا ہر خوش رہا کرو, کام بھی کرو. یہ نہیں کہ خوشی رہ رہے ہیں سارا دن بس اور کوئی کام ہے ہی نہیں, تو اس سے تو اور ٹینشن میں آ جاؤ گے. کام بھی کرو, کام کو بھی ٹائم دو, اپنی صحت کو بھی ٹائم دو. یہ تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے. بیوی بچوں کو بھی ٹائم دو. کتنے گھرانے ایسے جس میں باپ اور بچوں کا تعلق آپس میں ختم, بچے باپ سے مانوس ہی نہیں ہے. ابا گھر میں جاتا ہے, بچے اماں سے پوچھ رہے تھے کون صاحب آئے ہوئے ہیں گھر میں, یہ کیونکہ بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہا ابا. صبح ان کے اٹھنے سے پہلے بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں, اور جب یہ کاروبار سے گھر آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں. بہت دنوں بعد جا کے ملاقات ہوتی ہے. تو یہ کیا فائدہ بچوں کو پیدا کرنے کا بھائی, اور یہ بچے باغی ہو جائیں گے آپ کے تھوڑے دنوں میں, کہیں گے یہ بابا کون ہے. بچوں کو اتنی محبت اتنا ٹائم دینا چاہیے, مرو تو بچے یاد رکھیں, یاد رکھیں یار ہمارے گھر کی رونق ختم. ہمیں تو اپنے والدین یاد آتے ہیں, کتنا ٹائم دیتے تھے ہمارے والد صاحب. حالانکہ اتنے بھی میرے والد نے کبھی ہم نے ان کو نہیں دیکھا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے. یہ جو لوگ تھڑوں کے نیچے بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہوتے ہیں, بعض بوڑھوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے, میں نے اپنے والد کو نہیں کبھی دیکھا کہ ایسے ہی ادھر بیٹھے ہوئے ٹائم ضائع کر رہے ہوں, ادھر گپے لگا رہے ہوں خام خواہ کے. نہ نہ نہ, جب بھی دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, یا جاب پہ جاتے تھے آتے تھے, غسل کیا, تلاوت کی, ذکر, اور وقت کس کو مسجد میں بیان کر رہے ہوتے تھے, تبلیغ میں تھے تو بیان کر رہے ہوتے تھے, اور گھر آئے تو بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں. تو ایک تعلق بن جاتا ہے نا. کتنی چیزیں, کتنے تو لطیفے جو میں سناتا ہوں وہ میں نے اپنے والد سے سنے ہوئے ہیں. انتہائی مصروف آدمی, مگر گھر میں بچوں کو پراپر وقت دے رہے ہیں. تبھی جب ان کا انتقال ہوا تو ایسی قیامت گزری ہمارے اوپر, گھر کی رونق ختم بھائی.
تو کیا عجیب زندگی ہے، وہ پیسہ 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 پیسہ، پیسے کے پیچھے پاگل ہوئے ہوئے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں یار، 2-3 سال کمانے کے لیے باہر ملکوں میں جاتے ہو، بڑی حوصلہ ان لوگوں کا، بیوی بچوں کے بغیر تم کیسے رہتے ہو یار 2-3 سال؟ زندگی کی رونق تو ختم نا. تو پھر کیوں کی تھی یہ شادی، کیوں اولاد کیوں پیدا کی تھی؟ اگر اکیلے ہی رہنا تھا تو وہیں ویسے ہی چلے جاتے کنوارے چھڑے چھاٹ. خیر مجبوری میں لوگ جاتے ہیں، میں مانتا ہوں خوشی سے نہیں جاتے، لیکن میرا اپنا کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی ایسی مجبوری کیا کرنا ہے، تھوڑے میں گزارا کر لے، اپنے گھر میں رہے بچوں کے ساتھ، وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت لاکھوں روپے کما رہا ہے مگر سال 1.5-2 سال کے بعد گھر کا چکر لگا رہے. ہمارے حضرت کو کسی نے بتایا کہ میں شپ میں جاب کرتا ہوں، 6 مہینے بعد گھر آتا ہوں. حضرت اتنے حیران ہوئے. حضرت نے فرمایا پیسہ کمانا بڑا مشکل، دین پہ چلنا بہت آسان، پیسہ کمانا بہت مشکل. پھر بھی لوگ کما رہے ہیں. 6 مہینے سمندر میں رہنا کتنی ٹینشن کا کام ہے. پہلی دفعہ تو سب کو اچھا لگتا ہے سمندر میں جا رہے ہیں، بس وہ پہلی دفعہ ہی ہوتا ہے، دوسری دفعہ نہیں اچھا لگتا. میں تو شپ پہ جو جاب کرتے ہیں لوگ ملتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں یار تمہارے حوصلے کو داد دیتا ہوں میں یار. اور ان کی بیویوں سے میں کہتا ہوں اپنے میاؤں کی قدر کرو. کیسا خان سامہ بنا ہوا ہے یار، گدھا بنا ہوا ہے. 2 سال تم سے دور رہ کے کما کے، تمہاری وجہ سے تو کما رہا ہے، اگر تم نہ ہوتی پھر تھوڑی اتنا کما کے بھیج رہا ہوتا. وہ کہتا ہے یار چھوڑو، تو بیوی بچوں کے لیے کتنا اچھا میاں ہے. پھر بھی کہہ رہی ہیں پیسے ہی نہیں بھیج رہا پھر بھی کہہ رہی ہیں ہمارا میاں ٹھیک آدمی نہیں ہے. اور کیا کرے، گھر چھوڑ کے چلا گیا یہ شپ پہ، گھر چھوڑ کے سعودی عرب چلا گیا، امریکہ چلا گیا، گھر والوں سے دور کماؤ پوت بنا ہوا ہے، نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے. تو قدر کر لو بھائی اس کی. جب ریٹائرمنٹ کے بعد گھر آتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے ہار پھول لے کے بچے استقبال میں کھڑے ہوئے ہوں. ہمارے ابا ساری زندگی کما کے آدھے ہو گئے، اب ابا آپ گھر بیٹھیں، ہم آپ کو کما کے کھلائیں گے. بعض گھروں میں ہوتا ہے ایسا، لیکن ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ اب ایسا نہیں ہو. اب یہ ہوتا ہے کہ کما کے جب نچڑ گیا اب کسی کام کا نہیں، اب وہاں پڑا ہوا کھانس رہا ہے، ذرا آہستہ کھانسا کریں، ٹھیک ہے نا، جراثیم پھیلتے ہیں اس کھانسنے سے. تو یہ رپورٹیں بعض گھروں میں ہیں، جو گھر خواتین میرا بیان نہیں سن رہی ان کے علاوہ کی بات کرتا ہوں میں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو اللہ میاں نے شیطان کو تو کھلی چھوٹ دے دی. کیا چھوٹ دے دی؟ کہ یہ جو باہر جاب کی بات آئی ہے نا، اللہ نے اگر استطاعت دی ہو تو اپنی گھر والی کو جہاں بھی دنیا میں جاؤ اپنے ساتھ لے کے جاؤ. کہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں دیکھو الفاظ کیا ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن انسان اپنے سگے بھائی سے بھی دور بھاگے گا. تو اللہ نے بھائی کو کیا کہا ہے؟ بھائی کہا ہے، جو بردر، جو اس کا جو بھائی کہتے ہیں عربی میں، سمجھتے ہو. آگے اللہ نے فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھی. باپ کو عربی میں اب کہتے ہیں، انگلش میں فادر کہتے ہیں. جو کہتے ہیں اللہ نے وہی کہا ہے، صحیح ہے نا. لیکن جب بیوی کا تذکرہ آیا تو بیوی کو عربی میں زوجہ کہتے ہیں. تو ہونا یوں چاہیے تھا کہ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی، اپنی ماں سے بھی، اور اپنی زوجہ سے بھی، اپنی وائف سے بھی. یہ ہونا چاہیے تھا نا. سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ وَصَاحِبَتِهِ، اس سے بھی دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہتی تھی. تو اللہ نے بیوی کو یہ لقب دیا ہے ساتھ رہنے والی. تو یہ کیسی ساتھ رہنے والی ہے کہ آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہو اور یہ پاکستان. 2 سال کے بعد 1 مہینے کے لیے چکر لگاتے ہو، پھر وہیں. اور جب بڈھے ہو گئے، جب ساتھ رہنے کے قابل رہے نہیں تو ریٹائرمنٹ کے کمپنی نے جبھی تو نکالا ہے، اب کسی کام کا نہیں ہے یہ ورنہ کمپنی کیوں ریٹائر کرتی؟ تب یہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کو واپس بھیجو. تو بالکل آخر میں جب بوڑھے ہو گئے تو اب کہاں آ رہے ہیں؟ ساتھ رہنے کے لیے. جب آپ کی عمر ہے پوتے نواسوں کے ساتھ رہنے کی، اب آ رہے ہیں. تو یہ بالکل کھوپڑی میں آنے والی، یہ نیچر کے بالکل خلاف. یہ نیچرل لائف نہیں ہے. نیچرل لائف یہی ہے کہ بیوی جب بن گئی تو پھلترو کی طرح چپک گئی ہے آپ کے ساتھ، چاہے آپ اس پہ خوش ہوں یا ٹینشن میں آئیں. اللہ میاں نے آپ کے ساتھ چپکا دیا اس کو. جہاں جا رہی ہے وہ، جہاں آپ جا رہے ہیں وہ پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ
عورتیں پریشان ہوں گی ہمیں پھلترو کہہ رہا ہے یہ. میں پھلترو توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا, میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پھلترو جب کرتے سے چپک جاتا ہے نا تو آپ اسے ہٹانا چاہیں تو وہ ہٹتا نہیں. تبھی تو کہتے ہیں پھلترو کی طرح چپک گیا ہے. تو کیا وہ بعض دفعہ کوئی دھاگا لگ جاتا ہے کپڑے سے, آپ یوں کر رہے ہیں وہ ادھر ہاتھ سے چپک جاتا ہے, پھر یوں کیا پھر قمیص سے آ گیا, پھر یوں کیا تو پھر ہاتھ سے آ گیا. وہ اس میں چپکنے کی کچھ صلاحیت ہوتی ہے. تو کچھ پھر اس ہاتھ سے آپ نے یوں کیا تو اس ہاتھ پہ آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو جب شادی ہو گئی تو وہ پھلترو کی طرح اب جہاں جہاں جاؤ گے ساتھ ساتھ. تو یہ سوچنے کے پہلے یہ سوچ لیا کرو. وسائل نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. بعض لوگ میرا بیان سن کے کہتے ہیں سعودی عرب میں یار ہم مزدور ہیں, ہم یہاں اگر بیگم کو بھی یہاں لے آئیں. ایک آدمی دبئی گیا, بڑا شوق تھا اس کو دبئی میں نا, دبئی کا پتہ نہیں لوگوں نے کیا تصور. میں دبئی گیا ہوں, وہاں نوجوانوں نے مجھے کہا کہ حضرت کوئی دبئی کے خلاف بیان کر دیں, کوئی یہاں کوئی سونے کے سکے نہیں ملتے. جو بندہ دبئی میں ہو ماں باپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنے نوٹ چھاپ رہا ہوگا. تو بھائی جب وہ دبئی میں تنخواہ لے رہا ہے لیکن وہاں اس پہ خرچے بھی تو اسی حساب سے ہو رہے ہیں نا. خرچے بھی تو وہاں تو چائے 50-55 روپے کی تو چائے ہے, بلکہ 100 روپے کی چائے پڑتی ہے میرا خیال ہے. تو اب وہ دبئی چلا گیا بیچارہ, کہتے ہیں نا بد سے بدنام. کہہ رہے میں بیگم کو بھی لے گیا. بیگم نے کہا وہی پھلترو والا بیان سنا ہوگا انہوں نے کہیں. کہہ رہے میری تو ساری تنخواہ, کہہ رہے میں فلیٹ میں 2 مہینے رہا ہوں, ایک بالٹی اور ایک مگے کے سوا کوئی چیز بھی خرید نہیں سکا میں 2 مہینے تک. ایک بالٹی اور ایک مگے میں گزارا کیا. اتنی مہنگائی. کہہ رہے ہم نے جاب چھوڑ کے بھاگ آیا. میں نے کہا یار یہاں تنخواہ کم ہے مگر کم از کم کچھ خرید تو سکتا ہوں نا میں, سستائی بھی تو اسی حساب سے ہے. تو خیر یہ تو ایک علمی نقطے کی بات تھی کہ جہاں جاؤ جاب میں اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو بیگم کو ساتھ رہیے. کوئی لائف نہیں ہے کہ یہ ادھر رہ رہی ہے آپ ادھر رہ رہے ہو, پھر بچوں سے آپ کا تعلق وہ نہیں رہتا جو ہونا چاہیے, بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی.